بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ تعالی سخاوت کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ یوں تو زکوٰۃ، صدقہ، خیرات اور سخاوت سبھی کی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے، لیکن شریعت مطہرہ کے مطابق ہر صاحب نصاب پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اگر صدقہ خیرات کی مد میں آپ لاکھوں روپے خرچ کریں، اس کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، جس طرح کثرت سے نوافل پڑھنے سے فرض عبادات ادا نہیں ہوتی۔ صدقہ خیرات اقربا و مساکین پر جب چاہیں خرچ کر سکتے ہیں، اس پر کوئی سال بھر کی قید نہیں۔ سخاوت کی تعریف یوں ہے کہ سائل اور ضرورت مند کو اس کی ضرورت سے زائد دے دیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ تغابن آیت نمبر 17 میں فرمایا، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ مشہور عالم دین مولانا اکرم شیخوئی صاحب نے اس آیت کی تفسیر یوں بیان فرمائی ہے کہ تم اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کو قرضہ دو گے اور اللہ اپنی شان کے مطابق بڑھا کر تمہیں دے گا۔ جہاں تک ایثار کا معاملہ ہے تو یہ سخاوت سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ حشر آیت نمبر 9 میں انصاری صحابہ کے ایثار کا یوں ذکر فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وہ ان کی جانوں کو مقدم رکھتے ہیں، اب وہ خود تنگدستی کی زندگی گزار رہے ہوں اور جو حرص نفس سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ ان سے مراد وہ انصاری صحابہ ہیں جو مدینے کے اصل باشندے تھے اور مہاجرین کی بھرپور مدد کیا کرتے تھے۔ اگرچہ تمام ہی انصاری صحابہ کی یہ عادت تھی کہ وہ ایثار سے کام لیتے، لیکن روایات میں ایک صحابی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ذکر خاص طور سے آیا ہے۔ ان کے گھر میں بہت تھوڑا کھانے کو تھا، پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ترغیب دی کہ وہ کچھ مہمانوں کو اپنے گھر لے جائیں اور کھانا کھلائیں، تو یہ صحابی اپنے ساتھ کچھ مہمانوں کو لے گئے اور اس طرح تواضع کی کہ خود کچھ نہیں کھایا اور چراغ بجھا کر مہمانوں کو بھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ کچھ نہیں کھا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان صحابی کی بھی تعریف فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کو سخاوت بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 274 میں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کا یوں ذکر فرمایا، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اس کا بڑا اجر ہے اور نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی اور فیاض تھے۔ آپ کی سخاوت ماہ رمضان مبارک میں آندھیوں سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی۔ ایک مرتبہ ایک بچی نے آپ کی خدمت میں ککڑیاں پیش کی۔ اس وقت کہیں سے کچھ زیورات آئے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زیورات میں سے مٹھی بھر اس بچی کو دے دیے۔ سچ تو یہ ہے کہ مال ہوتے ہوئے سخاوت کی جائے تو کمال نہیں، اگر مال نہ ہو تب سخاوت کی جائے تو یہ بڑا کمال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی سائل اور ضرورت مند آتا تو آپ اسے خالی ہاتھ نہ لوٹاتے۔ اگر کبھی آپ کے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو آپ قرض لے کے اس کی مدد فرماتے۔ حاتم طائی کی شخصیت سے تو سبھی واقف ہیں۔ اس کی سخاوت بہت مشہور تھی۔
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ سخی اور فیاض تھے، جس کی گواہی خود حاتم طائی کی صاحبزادی نے دی تھی۔ قصہ کچھ یوں ہے، سن 9 ہجری کو سریہ بنی طے واقع ہوا۔ اس کے امیر حضرت علی کرم اللہ وجہ تھے۔ انہیں قبیلہ طے کے ایک بت جس کا نام کلیسا تھا اس کو ڈھانے کے لیے بھیجا گیا۔ ان کی سرکردگی میں 100 اونٹ، 50 گھوڑے سمیت 150 آدمی تھے۔ مسلمانوں نے فجر کے بعد حاتم طائی کے محلے پر چھاپا مار کر کلیسا کو ڈھا دیا۔ اس سریے میں کئی قیدی ہوئے اور کئی بھیڑ بکریاں حصے میں آئیں۔ انہی قیدیوں میں حاتم طائی کی صاحبزادی بھی شامل تھی۔ کلیسا کے خزانوں میں 3 زرہیں اور 3 تلواریں بھی ہاتھ آئیں۔ صحابہ کرام نے آپس میں مال تقسیم کیا، البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب مال علیحدہ رکھ دیا گیا۔ حاتم طائی کے صاحبزادے عدی جو شام بھاگ گئے تھے، جب مدینہ پہنچے ہیں تو حاتم طائی کی صاحبزادی نے رحم کی درخواست کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جو یہاں میرے ساتھ آ سکتا تھا وہ لاپتہ ہے، اور میرے والد گزر چکے ہیں اور میں بڑھیا ہوں، میں محنت کرنے کے قابل نہیں، آپ مجھ پر احسان فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ پر احسان فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ وہ کون تھا جو تمہارے ساتھ آ سکتا تھا؟ بولی عدی بن حاتم۔ آپ نے فرمایا وہی جو اللہ اور رسول سے بھاگا تھا۔ یہ کہہ کر آپ آگے بڑھ گئے۔ دوسرے دن حاتم طائی کی صاحبزادی نے پھر یہی بات دہرائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی فرمایا جو کل فرمایا تھا۔ تیسرے دن پھر صاحبزادی نے وہی بات کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان فرماتے ہوئے انہیں آزاد کر دیا۔ نبی کے وسلم کے قریب ہی ایک صحابی موجود تھے، غالباً وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے صاحبزادی سے کہا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کا بھی سوال کرو۔ چنانچہ انہوں نے سواری کا سوال کیا اور نبی کے وسلم نے سواری فراہم کرنے کا حکم صادر فرما دیا۔ حاتم طائی کی صاحبزادی جب اپنے بھائی کے پاس لوٹی اور ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے عدی سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ انتہائی حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے اور مجھ پر وہ احسان کیا جو تمہارا باپ بھی ایسا احسان نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ تم خوف یا رغبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو۔ چنانچہ عدی بن حاتم حضور کی خدمت میں بغیر کسی تحریک اور امان کے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے گھر لے گئے اور جب وہ حضور کے سامنے بیٹھے تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور اس کے بعد فرمایا تم کس چیز سے بھاگ رہے تھے؟ کیا لا الہ الا اللہ کہنے سے بھاگ رہے تھے؟ اگر ایسا ہے تو تمہیں اللہ کے سوا کسی اور معبود کا علم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے تھوڑی دیر گفتگو فرمائی اور پھر فرمایا کیا تم اللہ اکبر کہنے سے بھاگ رہے تھے؟ اچھا تو بتاؤ کہ تم اللہ کے سوا بھی کسی اور بڑی ذات کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا سنو، یہود پر اللہ کے غضب کی مار ہے اور نصارہ گمراہ ہیں۔ اس پر عدی نے کہا کہ میں ایک رخا مسلمان ہوں۔ نبی کے رسول کا چہرہ انور یہ سن کر مسرت سے دمک اٹھا۔ آپ کے حکم سے ان کو ایک انصاری صحابی کے یہاں ٹھہرایا گیا اور وہ صبح و شام نبی کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان سے دین سیکھتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کے رسول کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ گھرانہ ٹی وی